السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ یاسین کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہے۔ آج ہم اس سورت کی چھٹی آیت کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ، وہاں سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، جو بڑا محکم ہے، یہ اس لیے آیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیں جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو اس کی وجہ سے وہ بے خبر ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور جا چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ انہیں خبردار کر دیں۔ تو قرآن مجید کے نزول کا یہ بنیادی مقصد کہ آپ اہل عرب کو خبردار کریں، کیونکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد بیان ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں تشریف لائے تھے، تو بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مخاطب کر رہے تھے، کیونکہ اہل عرب میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو یہ لوگ اس انبیاء کرام کے سلسلے کے فقدان کی وجہ سے غفلت میں پڑ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور رسالت کے حوالے سے اور آخرت کے بارے میں یہ مختلف قسم کے نظریات اپنا چکے تھے جو راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی اصلاح کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف انہی کی طرف رسول بن کر آئے تھے، جیسا کہ ہم پچھلی کسی قسم میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ تمام انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ تو چونکہ پیدائش آپ کی عرب میں ہوئی، آپ رہنے والے وہاں کے تھے، زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابتدائی طور پر انہی لوگوں کو مخاطب کیا اور انہیں ہی سمجھانے سے آغاز کیا۔ تو بعد میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے جو بادشاہ تھے ان کے نام بھی خط لکھے تاکہ ان تک بھی اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچ جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انبیاء کرام کے سلسلے کے جو درمیانی کڑی نہیں تھی یہاں پر، اس کی وجہ سے یہ غافل تھے۔ تو غافل جو لوگ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین پھر ان لوگوں پر شفقت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، اور انہیں پھر اپنے دین کی طرف بلانے کے لیے اللہ رب العالمین پیغمبروں کا نزول کرتے ہیں، پیغمبروں کو اللہ رب العالمین مبعوث فرماتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اس پر اتمام حجت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ رسول کو نہ بھیج لیں۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے اپنی قوموں کو خبردار کرنے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے نبھایا، اور آخر میں اس سلسلے کو پورا کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان لوگوں تک پہنچایا پورے طریقے سے، علانیہ طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، جیسے ممکن ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، لیکن ان لوگوں نے ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر پر یہ بات صادق آ چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا جو فرمان ان کے بارے میں سچ ہوا، سچ ثابت ہوا، اور ان پر فٹ آ گیا، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ابتدائی طور پر ان لوگوں کو ایمان سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے سامان فراہم کرتے ہیں، پورا پورا موقع دیتے ہیں انسان کو۔ پھر جب انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اپنے کان جو ہے بند کر لیتا ہے، آنکھوں پر پردہ ڈال لیتا ہے، دل کو بالکل غلاف کے اندر محصور کر لیتا ہے،
تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے مہر لگتی ہے اور پھر یہ اعلان ہو جاتا ہے لقد حق القول علی اکثرہم، کہ ان میں سے اکثر پر یہ بات صادق آ چکی ہے، فہم لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حقیقت کا اظہار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ انہیں حق سے محروم کر دیا، انہیں ایمان لانے سے اللہ رب العالمین نے محروم کیا ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے علی اکثرہم، کہ ان میں سے اکثر، تو اکثریت عمومی طور پر دنیا میں گمراہ رہی ہے، سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، کہ لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ اس کی خواہش رکھیں۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ ان میں سے اکثریت کی پیروی کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر زیادہ لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں، بلکہ حق کو دیکھنا چاہیے، اور حق کا معیار جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی احادیث ہیں۔ اگر کوئی فرقہ، کوئی مسلک قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کر رہا ہے تو یقیناً وہ حق پر ہے، اور جو ان کی مخالفت کر رہا ہے، چاہے وہ اس نے اپنا نام کچھ ہی گناہ رکھ لیا ہو، وہ کیسے ہی طرز عمل کیوں نہ اپنانے والے ہوں، کتنے وہ عبادت گزار کیوں نہ ہوں، اگر ان کا طرز عمل اور ان کا جو طرز فکر ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یقیناً یہ لوگ حق پر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ خود قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اللہ رب العالمین ہی اس زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ان کے ایمان کی نفی فرمائی ہے تو یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو اپنا خالق و مالک تسلیم کرنے کے باوجود اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو صرف اللہ کو خالق و مالک تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عبادت میں بھی اسی کو اکیلا سمجھنا اور اسی اکیلے کی عبادت کرنا، اور عبادت کی تمام اقسام کو، چاہے وہ زبانی ہو، جسمانی ہو، مالی ہو، قلبی ہو، ہر اعتبار کی جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو خالص کرنا، یہ تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اگر ہم توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، توحید الوہیت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ وہ قصور ہے جو اہل عرب کا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرک قرار دیا اور یہ فرما دیا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال بیان کی کہ ایسے ہے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، جو کئی قسم کے توق ہیں، اور بڑھتے بڑھتے ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، اور ان کے سر ان توقوں کی وجہ سے اوپر ہو گئے ہیں، تو اب انہیں نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا، انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ نیچے کیا کچھ ہے، بس یہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور جکڑے ہوئے ہیں ان کی گردنیں، ان کے سر۔ تو اب گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر مہر لگا دی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں آگے چل کر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی دیواریں بنا دی اور ان کے پیچھے بھی دیواریں بنا دی ہیں، اور ان پر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، اب یہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو گویا کہ جب توق ڈالے تو سر اوپر ہو گئے، اپنے آپ کو دیکھنے سے یہ لوگ محروم ہو گئے، اور جب دیواریں آ گئیں آگے پیچھے سے اور پردہ بھی آ گیا تو پھر یہ اپنے گرد و پیش کا ماحول دیکھنے سے بھی محروم ہو گئے، گویا کہ نہ اپنے آپ کو دیکھ پا رہے ہیں اب، اور نہ ہی جو دنیا میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں وہ انہیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ بالکل نابینا ہو گئے ہیں، اور بالکل جو ہے حق کو دیکھنے سے محروم ہو گئے ہیں، گویا کہ ان کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں اور ان کے دلوں پر پردہ آ چکا ہے۔ تو ایسی حالت جب کسی انسان کی ہو جائے کہ نہ وہ اپنے اندر جو پائی جانے والی نشانیاں ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ ڈھانچہ ہمارا بنایا، اس میں ہڈیاں اور پھر گوشت، اور پھر اس میں جو سسٹمز رکھے اللہ رب العالمین نے، جو اعضاء بنائے، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ، یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے جو بنا دیا، اور پھر ان کے جو صلاحیتیں ہیں، یعنی یہ آرگنز جو ہیں، یہ پارٹس آف باڈی جو ہیں،
یہ بھی اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ہیں، اور پھر ان کا کام کرنا، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا چکھنا، بولنا، یہ اللہ رب العالمین کی اور بڑے انعامات میں سے ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی، تو جو ان سے کام نہیں لیتے تو وہ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ان کے لیے برابر ہو چکا ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب انسان اپنے اعضاء کو حق دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتے ہیں، اور بندہ جو ہے حق بات سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، کہ ان کے لیے برابر ہے، یعنی مبلغ جو ہے، تبلیغ کرنے والا رسول یا اس کا پیروکار، اس کے لیے برابر نہیں ہے، بلکہ کافروں کے لیے برابر ہو چکا ہے۔ رسول کی اور رسول کے پیروکار مبلغ کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے اپنے اعضاء کو بند کر لیا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، اپنے کانوں پر ڈاٹ لگا لیے ہیں، اور اپنے دل کو انہوں نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر لیا ہے، یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے، اور اب ان کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے جو اسباب تھے وہ فراہم کر دیے تھے، جیسے عقل دے دی انسان کو، حواس خمسہ دے دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا، اپنی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا دیں۔ تو جب ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، اس پر ایمان نہیں لا رہے، اس پر غور و فکر نہیں کر رہے، تو پھر اگر ہم اس سے محروم رہ رہے ہیں تو پھر اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ہر قسم کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔